بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 9 چیپٹر 4 انگلش کا یونٹ نمبر 4.1 ہے دا گریٹ ویژنریز، عظیم بصیرت مند۔ اس چیپٹر میں ہم دو عظیم جو ہمارے آئیڈلز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ایک ہے علامہ محمد اقبال اور پھر دوسرے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، گریٹ ویژنریز کا مطلب ہے دو بہت اعلیٰ تصور کرنے والے، یعنی کہ کوئی ایسا بہت عظیم تصورات کرنے والے، عظیم بصیرت مند، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ جو پیراگراف ہے اس چیپٹر کا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ٹیچر ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اسائنمنٹ دیا ہے۔ اسائنمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال، ان کے بارے میں آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، اور وہ ایز اے پروجیکٹ یا پھر آپ کو جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے اس کے تھرو آپ نے وہ ہمیں سبمٹ کروانا ہے۔ تو فرسٹ پیراگراف میں کہا جا رہا ہے دا ٹیچر اسائنڈ دا کلاس اے پروجیکٹ فار دی سمر ویکیشن۔ استاد نے جماعت کو موسم گرما کی چھٹیوں کے لیے ایک پروجیکٹ دیا، ٹائٹل دا گریٹ ویژنریز، جس کا عنوان تھا عظیم بصیرت مند۔ The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Qaid Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of Pakistan movement۔ طلبہ کو 4 کے گروہ یعنی کہ 4 کے گروپس بنا دیے گئے اور کام کرنے اور تحریک پاکستان کے دو عظیم بصیرت افروز رہنماؤں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں معلومات تلاش کرنے کو کہا گیا۔ They were asked to develop a booklet، انہیں جمع شدہ معلومات کی بنیاد پر ایک کتابچہ، a newspaper edition یا اخباری ایڈیشن، اور any other form of visual presentation based on the collected information، یا کسی قسم کی بصری نمائش پیشکش بنانے کو کہا گیا۔ یعنی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں گے وہ ایز اے نیوز پیپر یا پھر ایک بکلیٹ بنا لیں، کسی بھی طرح کی اس پریزنٹیشن کو آپ نے کلیکٹ کر کے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اور پھر سبمٹ کروانا ہے۔ The members of the one group decided to split up the information gathering task، ان گروہ میں سے ایک گروہ کے اراکین کے معلومات جمع کرنے کا کام کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ یعنی کہ ان میں گروپس میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے معلومات کو تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی کہ علامہ اقبال کے کچھ لوگ جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قائد اعظم کے بارے میں کریں۔ تو اس گروپ میں سے جو ہما اور طاہرہ تھیں، ہما اینڈ طاہرہ آفر ٹو لک اپ انفارمیشن آن سم ایسپیکٹس آف جناح's لائف۔ تو ہما اور طاہرہ نے جناح کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر معلومات تلاش کرنے کی پیشکش کی۔ while لبنہ اینڈ فرحین agreed to find information about اقبال، جبکہ لبنہ اور فرحین نے اقبال کے متعلق معلومات تلاش کرنے پر حامی بھری۔ they decided to share the information with each other through emails، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ای میل کے ذریعے آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں گے۔ ان چاروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہما اور طاہرہ جو ہیں وہ جناح کی لائف پر جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کریں گی، اور لبنہ اور فرحین جو ہیں وہ علامہ اقبال کی لائف پر انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ اور انہوں نے سوچا جو بھی انفارمیشن ہم کلیکٹ کریں گے وہ ہم آپس میں جو ہے وہ شیئر کریں، کیسے ای میلز کے تھرو کریں گے۔ here are some of their emails، یہاں پہ نیچے آپ کو ای میلز یہاں پر دی ہوئی، ہما کی، طاہرہ کی، فرحین کی ای میلز دی ہوئی ہیں۔ سبجیکٹ لکھا ہوا ہے قائد اعظم، ڈیٹ مینشن ہوئی ہے، ٹائم مینشن ہوا ہے جب انہوں نے ای میلز اپنی سینڈ کی ہیں۔ پھر یہاں پر کہتی ہیں ڈیئر ہما، here is some information that I have found about the قائد اعظم، یہاں کچھ معلومات ہیں جو میں نے قائد اعظم کے بارے میں تلاش کی ہیں۔ تو فرسٹ انہوں نے جو پیراگراف سینڈ کیا ہے وہ ہے پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ، شخصیت اور کامیابیاں۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز ون آف دا موسٹ ڈائنامک پرسنالٹیز آف ساؤتھ ایشیا، قائد اعظم جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ محترک و مثبت شخصیات میں سے ایک ہیں۔ His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness، ان کا پیغام اتحاد، ایمان اور تنظیم، اور ان کی قوت داری اور ثابت قدمی۔ If made the guiding principles by the nation، اگر قوم نے انہیں رہنما اصول بنایا ہوتا، can speedily set the nation on the path of progress and prosperity، تو قوم کو نہایت تیزی سے ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ڈالا جا سکتا تھا۔ He was one of the top barristers of Bombay، وہ بمبئی کے بڑے وکیلوں میں سے ایک تھے۔ But his greatest achievement which is unparalleled in the recent history of the world، لیکن ان کا عظیم کارنامہ جو دنیا کی حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، is the creation of Pakistan، پاکستان کی تخلیق ہے۔ The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rules، دنیا نے کئی رہنماؤں کو دیکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ حکمرانوں سے آزادی حاصل کی۔
بٹ فیو ہیو اچیوڈ واٹ دا قائد اعظم ڈڈ. لیکن ان میں سے کچھ ہیوں کو وہ حاصل ہوا جو قائد اعظم نے حاصل کیا ہے. ہی کریٹڈ اے نیو کنٹری. انہوں نے ایک نیا ملک تخلیق کیا. ہی لیڈ مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ٹو اچیو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کالڈ پاکستان. انہوں نے ایک آزاد ریاست جسے پاکستان کہتے ہیں حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی. where they could live honorably according to their teachings of their faith and culture. جہاں وہ عزت اور اپنے دین کی تعلیمات و ثقافت کے تحت رہ سکتے ہیں. ریگارڈس طاہرہ. یہ طاہرہ نے جو ہے میل کی تھی ہما کو. اس کے بعد ہے یہاں پر جو ہے دوسرا ای میل ہے جو کہ ہما نے طاہرہ کو سینڈ کیا اور کہا ہے طاہرہ ہیئر از سم مور انفارمیشن دیٹ وی کین ایڈ ان دس سیکشن. طاہرہ یہ کچھ مزید معلومات ہیں جو ہم اس حصے میں شامل کر سکتے ہیں. مور اوور محمد علی جناح واز اے لیڈر ان برٹش انڈیا. علاوہ ازیں محمد علی جناح برطانوی انڈیا کے رہنما تھے. who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths. جو نہ صرف مسلمانوں میں مقبول تھے بلکہ دوسرے دین کے ماننے والے بھی ان کو نہایت احترام کرتے تھے. انکلوڈنگ دا ہندوز کرسچن سکھس اینڈ پارسیز. جس میں ہندو عیسائی سکھ اور پارسی شامل تھے. سم ہندو لیڈرز لائک گوکھلے اینڈ دا فیمس ہندو پوئٹس سروجنی نیڈو کالڈ ہم دا بیسٹ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. کچھ ہندو رہنما جیسے گوکھلے اور مشہور ہندو شاعرہ سروجنی نائڈ نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر کہا. اور پھر اس کے بعد نیچے انہوں کہتی ہیں بیسٹ وشز ہما. جو ہما نے ہما کو بیسٹ وشز دی ہما کی طرف سے جو یہ میل گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ وہ میل کرتی ہیں ہما اینڈ طاہرہ. یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن. ٹھیک ہے. فرحین جو ہیں اب وہ ہما کو اور طاہرہ کو انہوں نے جو ہے وہ ایک میل سینڈ کی اور کہا ہے ہما اور طاہرہ تم اس حصے میں یہ اہم معلومات شامل کرنا چاہو گی. However, he was very clear about one thing. مزید یہ کہ ایک چیز کے بارے میں انہیں کوئی شک نہ تھا. While Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faith and to prosper economically. پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں مسلمان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آزاد اور مالی طور پر خوشحال ہوں گے. This is in no way meant that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state. اس کا کسی طرح یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ادیان کے لوگ جو اس نئی ریاست کے جغرافی حدود کے اندر رہائش پذیر ہوں گے would in any way be lesser citizen. کسی طرح بھی کم درجے کے شہری ہوں گے. اس کے بعد جو ہیں ایک اور میرے جو طاہرہ ہما کو کرتی ہیں کہتی ہیں تھینک یو ہما. آئی ایگری ود یو ناؤ ہیئر از سم مور انفارمیشن اباؤٹ ہم. شکریہ ہما میں نے تم سے متفق ہوں. اب یہ ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہیں جس میں انہوں نے ہیڈنگ ہے پولیٹیکل ایکیومین اینڈ کنٹریبیوشن. سیاسی فراست اور حصہ. انیشیلی قائد اعظم واز اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی اینڈ اے ایکٹیو ممبر آف دا انڈین نیشنل کانگریس. شروع میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سرگرم رکن تھے. لیکن ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر لیکن ایک غیر معمولی سیاسی رہنما کی حیثیت سے ہی ویری سون سینس دیٹ دا انڈین نیشنل کانگریس واز لیڈنگ دا ہندوز آف دا سب کانٹیننٹ ٹورڈز ہندو مسلم پولرائزیشن. انہیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر کے بندوں کی رہنمائی ہندو مسلم تفریق کی جانب کر رہی ہے. would result this he realized انہیں یہ احساس ہوا would result in political and economical victimization of the Muslims in the region. کہ اس نتیجے میں علاقے میں مسلمان کو سیاسی اور معاشی نشانہ بنانا نکلے گا. Therefore اسی لیے he decided to leave the Congress and join the Muslim League. تو انہوں نے کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. یعنی کہ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں علاقے میں جو مسلمان ہیں ان کو سیاسی اور معاشی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کانگریس چھوڑ دی اور چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کر لی. Soon after joining the Muslim League he became its president. مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد جلدی آپ اس کے صدر بن گئے. He very intelligently انہوں نے بہت دانش مندی سے pleaded the case of the separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا معاملہ اٹھایا اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے.
This was despite strong opposition from the two big powers placed in British India, the ruling British and the majority Hindus. یہ سب برطانوی انڈیا نے دو بڑی طاقت کے کھلاڑیوں انگریز حکمراں اور ہندو اکثریت کی شدید مخالفت کے باوجود ہوا. یعنی کہ انہوں نے جب پاکستان حاصل کیا تو دو بڑی جو پلیئرس سے دو بڑی طاقتیں تھیں کھلاڑیوں، ان کے دو بڑی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ، جیسے کہ انگریز حکمران اور ہندو اکثریت، ان کی شدید مخالفت کے باوجود ہوا. اس کے بعد ہے ہیو یو فاؤنڈ سم مور انفارمیشن طاہرہ، کیا تم نے کچھ اور معلومات ڈھونڈی؟ تو پھر یہاں پر ہما جو ہیں وہ لبنہ کو میل کرتی ہیں، لبنہ اور طاہرہ کو میل کرتی ہیں. یہاں پہ سبجیکٹ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ آف جنا، جنا کی شخصیت اور کامیابیاں. تھینک یو فرحین، شکریہ فرحین. وی ول ڈیفینیٹلی ایڈ دس، ہم یقیناً اسے شامل کریں گے. ناؤ ہیئر از دا ویژن دیٹ دا قائد اعظم ہیڈ فار پاکستان. اب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے قائد کا تصور، یعنی کہ قائد اعظم جو پاکستان کا تصور کرتے تھے کہ پاکستان وطن کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک پیراگراف ہے کہ ایسپریشنس آف فار پاکستان، ایسپائریشنس آف پاکستان، پاکستان کے لیے جذبہ، یعنی کہ قائد اعظم کا پاکستان کے لیے کیا جذبہ تھا. تو یہاں پہ قائد اعظم انویژنائز پاکستان ایز اے نیشن اسٹیٹ. قائد اعظم نے پاکستان کا تصور ایک ایسی قوم ریاست، انشورنگ ایکول رائٹس فار آل دا سٹیزنس آف پاکستان، کہ جہاں پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق مساوی ہوں گے، یعنی کہ ایکول ہوں گے. On 11th August 1947, the Qaid Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا یہاں صدر منتخب ہونے پر قائد اعظم نے اعلان کیا، یعنی کہ جب وہ اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے تو قائد اعظم نے اعلان کیا یو آر فری، آپ آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپلس، آپ آزاد ہیں پاکستان کی اس ریاست میں آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، پھر عبادت کی کسی بھی جگہ جانے کے لیے آپ آزاد ہیں. وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈیز وین دیر از نو ڈسکریمنیشن، نو ڈسٹنکشن بٹوین ون کمیونٹی اینڈ اندر. انہوں نے کہا ہم ان دنوں سے شروع کر رہے ہیں جب کسی ایک قوم یا دوسری میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہوگا، سب ایکول ہوں گے، کوئی تفریق نہیں. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ہم اس بنیادی اصول سے شروع کر رہے ہیں، ہم ایک ریاست کے شہری اور مساوی شہری ہیں، یعنی کہ ہم میں کوئی بھی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے، کوئی امتیازی نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. ہم بنیادی اصولوں سے شروع کر رہے ہیں، ہم ایک مساوی، یعنی کہ ہم ایک ایکول شہری ہیں. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں انصاف، اہلیت پھل پھول سکے. He wanted the people of Pakistan to be united. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ متحد ہو جائیں and to work towards making this new country an exemplary state. اور مل کر اس نئے ملک کو ایک مثالی ریاست بنا دیں. He said، انہوں نے کہا My guiding principle will be justice and complete impartiality. انہوں نے کہا میرے رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگی. And I'm sure that with your support، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدد اور تعاون، یعنی کہ with your support and cooperation، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدد اور تعاون سے I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہے الاس، یعنی کہ افسوس. This great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. افسوس، اپنے تصورات کو عملی اقدامات میں ڈھالنے سے پہلے ہی اس عظیم رہنما نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. It is now our responsibility، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے to set the future directions for his great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan. کہ پاکستان کے لیے قائد کے تصور کو لاگو کر کے ہم اس عظیم ملک کے مستقبل کی سمتیں متعین کریں، یعنی کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں قائد اعظم نے بتایا تھا ان کی وہ تمام چیزیں ہم جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل کر کے ملک کو بہتر بنائیں.
If we truly want to pay homage to our great قائد, اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے عظیم قائد کو خراج تحسین ادا کرنا چاہتے ہیں, we should try and do the thing he wanted us to do and not merely praise what he did. تو ہمیں ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو وہ چاہتے تھے کہ ہم کریں, اور انہوں نے جو کیا اس کی محض تعریفیں کرنے پر اکتفا نہ کریں. On every Independence Day, ہر یوم آزادی پر, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity. ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو امن اور خوشحالی کے راستے پر آگے لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد طاہرہ کہتی ہے, طاہرہ I think we now have enough information about قائد اعظم. طاہرہ, میرے خیال میں قائد اعظم کے متعلق اب ہمارے پاس کافی معلومات ہیں. Let's see what لبنہ and فرحین find about علامہ اقبال. دیکھتے ہیں لبنہ اور فرحین نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا تلاش کیا ہے. We will then meet and decide how to present all this information. پھر ہم ملیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہ معلومات کیسے پیش کرنی ہے. Best wishes ہما. تو ہما جو ہیں وہ یہ طاہرہ کو میل سینڈ کرتی ہیں. اس کے بعد ہے ڈیئر فرحین, دوبارہ میل جاتی ہے, کس کی طرف سے جا رہی ہے, اب لبنہ بھیج رہی ہیں فرحین کو. کہتے ہیں ڈیئر فرحین, ناؤ دیٹ مائی کزنس ویڈنگ از اوور. اب میرے کزن کی شادی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آئی ہیو مینیج ٹو فائنڈ دا فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ دا پوئٹ آف دا ایسٹ. تو میں شاعر مشرق کے بارے میں مندرجہ معلومات جمع کر سکی ہوں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس, شخصیت اور کامیابیاں. علامہ محمد اقبال دا پوئٹ آف دا ایسٹ واز نو ڈاؤٹ اے گریٹ پوئٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے ایک عظیم شاعر تھے. بٹ پوئٹری واز اونلی ون آف ہز اکمپلشمنٹس, یعنی کہ لیکن شاعری محض ان کے کارناموں میں سے ایک ہے. یعنی کہ وہ صرف اور صرف جو ہے شاعر مشرق نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو جو ہے شاعری محض ان کے کارناموں میں سے ایک ہے. ہی began his profession career as a professor of Arabic and Oriental College, Lahore, after doing his MA in 1899. انہوں نے 1899 میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز MA کرنے کے بعد انٹرنیشنل کالج لاہور سے عربی کے ایک پروفیسر کی حیثیت سے کیا. In 1905 he went to London to study law and received a law degree. 1905 میں آپ قانون کے مطالعے کے لیے لندن چلے گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی. He thus became a barrister by profession. پھر آپ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بن گئے. But this does not mean that he gave up everything else. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہر چیز ترک کر دی. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields and اس ہمگیر شخصیت, یعنی کہ ورسٹائل کہتے ہیں کہ بہت ساری کوالٹیز والا, بہت ساری جو ہے کوالٹیز رکھتا ہوا ایک انسان ہے. ٹھیک ہے, ان کے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن, ہمگیر شخصیت نے مختلف میدانوں میں علم کی اپنی کھوج جاری رکھی. اور in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany. 1908 میں ایرانی فلسفے پر ان کے کام پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے انہیں PhD کی ڈگری دی. فار his work of Persian philosophy, ان کی جو ہے فلسفانہ کام کے ان کو یونیورسٹی نے PhD کی ڈگری ایوارڈ کی. That is why he is known as ڈاکٹر محمد اقبال. اسی لیے ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ PhD کی ڈگری بھی تھی ان کے پاس, اس لیے وہ ڈاکٹر بھی لگتا ہے ان کے نام کے ساتھ, اس لیے وہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. ریگارڈس لبنہ, یہ لبنہ نے بھیجا تھا. اب فرحین جو ہیں وہ ہما کو میل سینڈ کرتی ہیں. تھینکس لبنہ, ہیئر از انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ. شکریہ لبنہ, یہ وہ معلومات ہیں جو مجھے ملی ہیں. پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن, سیاسی فراست اور حصہ. علامہ اقبال واز آلسو ٹوک این ایکٹیو پارٹ ان پالیٹکس. علامہ اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا. اینڈ ورک فار دا کاز آف دا مسلمس آف ساؤتھ ایشیا, اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے کاز کے لیے بھی کام کرتے رہے. ہی واز الیکٹڈ ایز اے ممبر آف پنجاب لیجسلیٹو کونسل ان 1926. انہوں نے 1926 میں پنجاب کے قانون کا ساز کونسل کارکن منتخب کیا. A post he held till 1929. 1929 تک وہ اس عہد پر فائز رہے. But then اس وقت تک he had become deeply involved with the Muslim League activities. وہ مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. Due to his commitment
to the cause of Muslim rights in India. He was soon elected as the president of the Punjab branch of All India Muslim League. انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کے مقصد سے ان کی اس خلوص کی وجہ سے وہ جلد ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب شاخ کے صدر منتخب ہو گئے. یعنی کہ وہ مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ان کی اس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق کے مقصد جو تھا ان کا، اس کی وجہ سے وہ بہت جلد آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب شاخ کے صدر منتخب ہو گئے. A post he held till the time of his death. اور انتقال کے وقت تک وہ اس عہدے پر فائز تھے. One of the Iqbal's biggest political contribution in his الہ آباد address. علامہ اقبال کی بڑی سیاسی کامیابیوں میں سے ایک ان کا الہ آباد خطبہ ہے جو انہوں نے خطاب دیا تھا. یعنی کہ علامہ اقبال کی بہت جو بڑی سیاسی کامیابیاں ہیں ان میں سے ایک ان کا الہ آباد کا خطاب ہے which is he delivered in 1930 جو انہوں نے 1930 میں دیا تھا. when he presided over the الہ آباد meeting of all India Muslim League. جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس کی صدارت کرے، یعنی کہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، تب انہوں نے وہ خطاب دیا تھا 1930 میں. It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. یہی وہ تاریخی موقع تھا کہ آپ نے جنوبی ایشیا میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا واضح مطالبہ کیا. In his presidential address, Dr. Iqbal said, اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر اقبال نے کہا, India is a continent of human groups belonging to different races. انڈیا انسانی گروہ کا ایک بر اعظم ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز اینڈ بلیونگ ان ڈفرینٹ ریلیجنس، اور مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذہب کو مانتے ہیں. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. مسلمان انڈیا کے اندر مسلم انڈیا بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی بھی طرح انصاف کے بغیر نہیں ہے. For my part، جہاں تک میرا تعلق ہے، I would like to go one step further. میں ایک قدم مزید آگے بڑھانا چاہوں گا. I would like to see the Punjab North-West Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. میں پنجاب، شمال مغرب سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک واحد مسلمان ریاست کے تحت متحد دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہوں گا. However, this demand shocked both the Hindus and the British alike and they both opposed it. اس مطالبے نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کو حیران کر دیا اور ان دونوں نے اس کی مخالفت کی. This demand for a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے مطالبے نے ایسی مضبوط جڑ پکڑی کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے اپنے اجلاس میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کی. The Muslim League passed a resolution demanding a separated state for the Muslim of India, جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا. This resolution is known as the Pakistan Resolution. اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. From this point onwards, all efforts were directed towards this end. اس نقطے کے بعد سے تمام کوششوں کا رخ اس کے اختتام کی طرف موڑ دیا گیا. Culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. اور جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کی تخلیق کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے. یعنی کہ جب قرارداد منظور کی گئی تو وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان کی تخلیق کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوا. بیسٹ وشز فرین جو انہوں نے میل سینڈ کی تھی اس پر انہوں نے بیسٹ وشز دی ہیں. اس کے بعد یہ اندر میل آتا ہے طاہرہ جو ہما کو شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں مور اوور ہی ہیڈ کلیئر آئیڈیاز اباؤٹ واٹ مسلم شوڈ ڈو. مزید برآں ان کی سوچ واضح تھی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ کلیئر تھے کہ آپ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو علامہ اقبال کی نالج کو آگے بڑھاتے ہوئے، انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک پیراگراف اور شیئر کیا ہے جس میں ہے ایسپریشنز فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے کامیابی کا جذبہ. لبنہ اینڈ فرین، بوتھ آف یو ہیو کلیکٹڈ ایکسلنٹ انفارمیشن اباؤٹ علامہ اقبال. لبنہ اور فرین، تم دونوں نے علامہ اقبال کے بارے میں بہترین معلومات جمع کی ہیں. while we all know what the قائد اعظم did. ہم جبکہ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کیا. we often do not exactly recall the role of علامہ اقبال in the creation. لیکن ہم اکثر تخلیق پاکستان
میں علامہ اقبال کے کردار کو اس طرح یاد نہیں کرتے۔ علامہ اقبال died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan. علامہ اقبال جو ہے 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 9 سال پہلے، پاکستان بننے سے 9 سال پہلے۔ But he played a major role in its creation by planting the seeds of the separate state for the Muslim of India in people's mind. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا بیج بو کر انہوں نے ایک تخلیق میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم prized Iqbal's role in a message on his death. ان کے انتقال پر ایک پیغام میں قائد اعظم نے اقبال کے کردار کی تعریف کی، جو قائد اعظم ہیں انہوں نے ایک پیغام میں علامہ اقبال کی تعریف کی، ان کے کیریکٹر کی، ان کے کردار کی تعریف کی۔ کیسے؟ ٹو می ہی واز اے فرینڈ، میرے لیے وہ ایک دوست، گائیڈ اینڈ فلاسفر، رہنما اور فلسفی تھے۔ اینڈ ڈیورنگ دا ڈارکسٹ مومنٹس تھرو وچ دا مسلم لیگ ہیڈ ٹو گو ہی اسٹوڈ لائک اے راک۔ مسلم لیگ کے جن تاریک لمحات سے گزرنا پڑا، یعنی کہ مسلم لیگ کو جن تاریک لمحات سے، جن مشکلات سے گزرنا پڑا، وہ اس میں ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے، اس لیے وہ میرے لیے ایک دوست، رہنما اور فلسفی تھے۔ علامہ اقبال had a great love for Islam. علامہ اقبال اسلام سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ He always advises the Muslims to remain true to their faith and to practice in it letter and spirit. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پرخلوص رہنے کا مشورہ دیا اور سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی۔ In his Allahabad address he said, اپنے الہ آباد کے خطاب میں انہوں نے کہا، I have learned one lesson from the history of Muslims. میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا۔ At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslim and not Muslim that saved Islam. ان کی تاریخ میں مشکل لمحات میں وہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا۔ If today you put your faith in Islam, اگر آج آپ اسلام پر اپنا یقین قائم رکھیں، you will become strong and united once again، تو آپ ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو جائیں گے۔ And save yourself from complete destruction، اور مکمل تباہی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے چیپٹر 4 دا گریٹ ویژنریز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو اس کی ویڈیو ہوگی وہ اس کے کوسچن آنسرس پر ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر ایزیلی سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آیا تو یو کین آسک می ان دی کامنٹ سیکشن، اور میں اس میں آپ کا آنسر دوں گی انشاءاللہ۔ تھینکس فار واچنگ، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔